بات ایک غلط فہمی کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں، دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ پہلے زمانے میں عام طور پہ گھر چھپروں کے ہوا کرتے تھے، ایک ہی طرح کے گھر ہوا کرتے تھے سب کے۔ تو ایسے ہی ایک آدمی، کسان آدمی تھا، اس کے گھر کچھ مہمان آنے والے تھے، جیسے آپ ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی سے صبح کو کہا، کھیت میں جانے سے پہلے، باپ دادا پہلے کھیت کے صبح سویرے نکل جایا کرتے تھے، وہیں ہل جوتتے تھے، پھر دوپہر میں کھانا جاتا تھا، وہ الگ منظر رہتا تھا، انتظار رہتا تھا کھیت میں کھانا آئے گا، میڑ پہ بیٹھ کے یہ چٹنی روٹی کھا کے پانی پیئیں گے اور مست نیند آئے گی، پوچھیے وہ الگ منظر رہتا تھا۔ وہ کھیت میں چلا گیا، بیوی کو پورا سامان دے دیا، یہ سامان ہے، یہ پکا کے تیار کرنا ہے۔ خود دوپہر میں گیا، دھوپ میں جلا بڑا ایک دم پریشان حال، گھر پہ آیا، کیا دیکھتا ہے گھر میں گھسنے کے بعد بیوی چارپائی پہ سوئی پڑی ہے، نہ کہیں دسترخوان ہے، نہ کوئی کھانا تیار ہے۔ اب بتائیے، میں نے اتنے سارے مہمانوں کو، پورے گاؤں نوڈیہوں والوں نے اتنے سارے مہمانوں کو دعوت دے رکھی ہے، اب وہ لوگ آ جائیں اور گھر میں جاؤں میں پوچھوں بھائی مہمان آ گئے، کچھ ہے؟ بیوی سوئی پڑی ہے، کتنا مزہ آ جائے گا۔ اب وہ آدمی گیا، دیکھا بیوی سوئی پڑی ہے، گھر میں کوئی دسترخوان نہیں۔ اس زمانے، پہلے زمانے کا آدمی تھا، وہی لٹ لیا جس سے بیل کو ہاکا کرتا تھا، بیوی کے اوپر دعائے چار دیا اور منہ بڑھاتے ہوئے الٹے منہ واپس بڑھاتے ہوئے مار کے، اس کے بعد واپس جب گھر کے باہر آ کے نکل کے دیکھا، غور سے پتا چلے تو گڑبڑ ہو گئی، وہ پڑوسی تھا، جس گھر میں وہ گھس گیا تھا پڑوسی کا گھر تھا، پڑوسی کی بیوی کو بجا کے آ گیا۔ اب یہ پریشان کی اب کیا ہوگا، اب اوپر نیچے ہوتے ہوئے اپنے گھر میں گیا، دیکھا تو بیوی بہترین دسترخوان لگائے ہوئے، کھانا سجائے ہوئے تیار ہے، استقبال کیا، ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ بیوی نے کہا ہوا کیا؟ ماں کا کچھ نہیں، یہ بھی نہیں بتایا کہ بجا کے آ رہا ہوں، کا کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، مہمان آ رہے، استقبال کیا۔ اب اس کو ڈر لگی کہ جب پڑوسی میرا آئے گا اور اس کے بعد جب بتائے گا کہ ایک پڑوسی آ کے مار کے چلا گیا ہے، میں باہر نکلوں گا تو وہ بھی تو لڑ جائے گا، اس لیے پورے دن ڈر کے مارے گھر سے نہیں نکلا۔ جیسے بچپن میں کبھی کبھی جب بچوں سے لڑائی ہو جایا کرتی تھی اور بسا اوقات کچھ بچے مار کے اپنے گھر میں گھس جاتے تھے، دن بھر نہیں نکلتے تھے کہ اگر نکلیں گے تو پیٹے جائیں گے۔ اس کے بعد جب ایک دن گزر جاتا تھا، معاملہ رفع دفع ہو جاتا تھا خود ہے، تو بہرحال وہ ڈر کے مارے نہیں نکلا۔ شام کا وقت ہوا، بڑا ہمت کر کے نکلا، پڑوسی سے سامنا نہیں ہوا۔ صبح میں پڑوسی سے سامنا ہوا تو سر جھکا کر کے نکلا، کہیں ایسا نہ ہو پوچھ لے، پڑوسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ اب اس آدمی کو حیرت ہوئی، کتنا بے غیرت شوہر ہے، آخر بیوی نے تو بتایا ہوگا، یہ مجھ سے کچھ کہا ہی نہیں۔ ایک دن ہوئے، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، ہفتہ بھر ہو گیا، کچھ نہیں کہا۔ تنگ آ گیا، یہ اندر سے بے چین تھا نا، پریشان تھا، گیا پڑوسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، بھائی صاحب معاف کیجئے گا۔ پڑوسی نے کہا بھائی ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہفتہ پہلے ایسا واقعہ ہو گیا تو میں نے یہ کر دیا، معافی چاہتا ہوں۔ کہا اللہ کے بندے، ایک غلطی کے اوپر تم دوسری غلطی مت دہراؤ، میں خود ہفتے بھر سے پریشان ہوں کہ میری بیوی کو ہو کیا گیا ہے کہ دونوں وقت میں مرغن کھانے گرما گرم مل رہے ہیں، میں خود حیران ہوں، یہ معاملہ کیا ہے کہ وہی بیوی ہے کوئی دوسری ہے؟ ہفتے بھر سے کھانا کھا رہا ہوں، اس راز کو راز رہنے دینا، اور تم جاؤ، ہم نے تم کو معاف کر دیا، ہاں مہینے میں ایک آدھ بار یہ غلطی ضرور دہرا دینا۔ تو غلط فہمی یہ بلا ہے میرے بھائی، غلط فہمی یہ بلا ہے، غلط فہمی یہ بلا ہے۔ جس سے معاملہ رہے، جس سے معاملہ رہے، آپ اس سے بات کہیں۔